میرا موضوع ہے کلام آتش میں زبان و بیان کے بعض پہلو۔ خواجہ حیدر علی آتش کا شمار اردو کے بےحد اہم اور نمایاں کلاسیکی شعراء میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے شعر و ادب کے ایک اہم دور کو نہ صرف دیکھا بلکہ اس کا سرگرم حصہ رہے۔ انہوں نے ناسخ کے ایک اہم معاصر کی حیثیت سے اپنی پہچان بنائی اور مصحفی کے ممتاز شاگرد کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ مصحفی جیسے استاد نے بہت جلد ان کے جوہر کو پہچان لیا اور ان کے بارے میں یہ رائے ظاہر کی کہ اگر اس نے اپنی زندگی کے چند سال گزار دیے تو اس کا شمار اردو کے اہم شعراء میں کیا جائے گا۔ دنیا جانتی ہے کہ استاد کی یہ بات درست ثابت ہوئی اور آتش بہت جلد اپنے عہد کے ممتاز شعراء کی صف میں شامل ہو گئے۔ آتش نے خلاق ذہن پایا تھا۔ ان کی غزلوں میں مضامین کا تنوع خاصا دلچسپ اور اہم ہے۔ یہاں ایک طرف حسن و عشق کا نگار خانہ ہے تو دوسری طرف سلوک و تصوف کی دنیا کے مظاہر ہیں۔ زندگی کے کیسے کیسے تجربے ان کے ہاں موجود ہیں۔ زبان و بیان کی رنگینی اور شگفتگی کی ایک سے ایک مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ دراصل آتش نے شعر کہنے کا والہانہ انداز پایا۔ شعری اظہار کی نہ جانے کتنی ہنرمندیاں ان کے کلام میں موجود ہیں۔ جہاں ایک طرف انہوں نے الفاظ و محاورات کا نہایت عمدگی سے استعمال کیا تو وہیں دوسری طرف حسن و عشق کے مضامین اپنی رنگا رنگی کے ساتھ آتش کے کلام میں موجزن ہیں۔ عشقیہ شاعری کے مضامین پر نظر ڈالیے تو ان میں محبوب کے ناز و ادا اور اس سے لگاوٹ کے خوب پہلو نکالے گئے ہیں۔ ان کی شاعری کی یہی بوقلمونی قاری کے لیے کلاسیکی شاعری سے دلچسپی کا سبب بنتی ہے۔ آتش کی غزلوں میں ایسے بہت سے اشعار ملتے ہیں جس سے فن کے تئیں ان کی حساسیت کا اندازہ ہوتا ہے، نیز یہ بھی کہ وہ شاعری خصوصاً غزل کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ بطور مثال یہ شعر دیکھیں کہ مکیں ہر معنی روشن مکاں ہر بیت موضوع ہے، غزل کہتے نہیں ہم چند گھر آباد کرتے ہیں۔ ہمارا شعر ہر ایک عالم تصویر رکھتا ہے، مرقع جان کر ذی فہم دیواں مول لیتے ہیں، اور رہا کرتا ہے نظم شعر کا سودا میرے سر میں، عروس فکر ان روزوں لدی رہتی ہے زیور میں۔ اس طرح کے بے شمار اشعار آتش کے ہاں ملتے ہیں۔ انہوں نے معنی و مضمون کے حوالے سے بھی اشعار کہے ہیں۔ آتش کے ہاں شعر کہنے کے طور طریقوں کا نہ صرف گہرا ادراک نظر آتا ہے بلکہ زبان و بیان کے تخلیقی تجربوں کی صورت میں ایک شعوری کوشش کا احساس بھی ہوتا ہے۔ بول چال، روزمرہ اور محاوروں کا برجستہ استعمال آتش کے کلام کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ رام بہو سکسینہ کا خیال ہے کہ آتش کے کلام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ جذبات کو نہایت مؤثر اور دلکش الفاظ میں ادا کرتے ہیں۔ محاورات بہت منتخب اور برمحل ہوتے ہیں۔ ممکن ہے اسی وجہ سے آتش کے مشہور شعروں اور مصروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں بہت سے مصرے زبان زدے خاص و عام ہو گئے ہیں۔ ان کے معاصرین یا بعد کے شعراء میں اس کثرت سے کسی دوسرے کی مثال شاید ہی ملے۔ بطور نمونہ چند مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ قصہ جب کا ہے آتش جواں تھا، ہم سے خلاف ہو کے زمانہ کرے گا کیا، زباں بگڑی تو بگڑی تھی خبر لیجئے دہن بگڑا، اور کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، تکلف سے بری ہے حسن ذاتی، ہر حال میں ہے شکر خدا کچھ نہ پوچھئے، دنیا میں جو آیا ہے تو کچھ نام کیے جا۔ یہ مصرے آتش کے خلاقانہ مزاج کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان مصروں کی شہرت زبان کی صفائی کے سبب بھی ہے۔ روانی اور برجستگی کے واضح صفت بھی ان میں موجود ہے۔ حالی نے اسی وجہ سے آتش کی صفائی زبان کی داد مقدمہ شعر و شاعری میں دی ہے۔ حالی نے مقدمے میں آتش کے 3 شعر نقل کر کے لکھا کہ ان میں نہ اصلیت ہے نہ جوش، مگر تینوں شعر صاف ہیں۔ چونکہ حالی نے ایک ہی غزل کے 3 شعروں کی مثال پیش کی تھی، اس لیے یہاں بطور مثال صرف ایک شعر نقل کیا جا رہا ہے۔ امانت کی طرح رکھا زمین روز محشر تک، نہ ایک منہ کم ہوا اپنا، نہ ایک تارے کفن بگڑا۔ لکھنؤ کے شعراء نے زبان و بیان پر خصوصی توجہ دی ہے، بلکہ ان کا یہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے زبان کی درستی اور صفائی کو ایک معیار کے طور پر پیش کیا۔ ان شعراء میں آتش کی خاص اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ ان کا عمومی رویہ زبان و بیان کی صفائی اور برجستگی کا رہا ہے۔
آتش نے غزلہ، 2 غزلہ، سہ غزلہ تک کہا، لیکن اس کے باوجود زبان و بیان کی صفائی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ شاید ان کی مقبولیت کا راز بھی یہی ہو۔ مولانا عبدالسلام ندوی نے آتش کے کلام پر جو رائے دی ہے اس میں یہ لکھا ہے: زبان نہایت صاف اور شستہ ہے، اشعار رواں اور بندشیں چست ہیں۔ 2-3 شعر اس مثال کے دیکھیے کہ اللہ رے بے قراریے دل ہجر یار میں، گاہے زمیں میں تھے تو گہے آسمان میں، خوشی سے اپنی رسوائی گوارا ہو نہیں سکتی، گریباں پھاڑتا ہے تنگ جب دیوانہ آتا ہے، اور کم نہیں خورشید سے داغے جنوں میں روشنی، صبح ہو جائے جو چاک اپنا گریباں کیجیے۔ تینوں اشعار رواں اور چست بندش رکھتے ہیں۔ بعض جگہ قول محال کی صورت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ دوسرے شعر کا دوسرا مصرع قابل توجہ ہے، یعنی دیوانہ جب تنگ آتا ہے تو گریبان پھاڑتا ہے۔ گریباں پھاڑنے کے لیے دیوانے کی تنگی لازمی ہے، لیکن یہ کام کوئی خوشی سے نہیں کرتا۔ دیوانگی کی سبب گریباں پھاڑنے کی رسوائی بھی مول لے لی گئی ہے۔ آخری شعر بھی خاصا اہم ہے۔ کہا گیا ہے کہ جنوں کے داغ میں جو روشنی ہے وہ خورشید سے کسی طرح کم نہیں ہے، گریباں چاک کرتے ہی صبح ہو جائے گی۔ آتش نے فارسی تراکیب و الفاظ کے ساتھ ہندی الاصل الفاظ کے استعمال میں بھی خاصی فراخ دلی دکھائی ہے۔ لفظ کی سطح پر ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ فارسی تراکیب بھی بڑی کامیابی کے ساتھ اس طرح برتتے ہیں کہ وہ اردو کا بے جوڑ حصہ معلوم ہوتی ہے۔ دیسی الفاظ اور روزمرہ کے استعمال سے ان کے ہاں مقامی رنگ پیدا ہو گیا ہے، جس سے ان کے مشاہدے کی گہرائی اور عام زندگی سے قربت کا احساس ہوتا ہے۔ اس عہد کے بیشتر شعراء کے ہاں فارسی الفاظ و تراکیب کا استعمال تو ملتا ہے، مگر آتش نے ہندی الفاظ و محاورات کو بھی برت کر لسانی رویوں میں ایک نو کی وسعت کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ زبان کے اسی اہتمام کے سبب ان کے ہاں زندگی کی سچائیوں کے بہت سے پہلو روشن ہو گئے ہیں۔ مثلا کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ بولی یہ روح پھونک کے پشتارہ جسم کا، بھاری ہے بوجھ کون یہ بیگار لے چلے، کچھ نہ حاصل ہوئے کیسی ہی مشقت کیجیے، عشق بازی کام ہے بیگار کے مزدور کا۔ روز و شب کے حال کا لکھتا تھا پرچہ روز و شب، کاتب اعمال ڈیوڑی کا میرے ہر کارا تھا، اور روز و شب چرخ ہنڈولے کی طرح ہلتا ہے، کس طرح سے نہ زمانہ تہو بالا ہو جائے۔ ان اشعار میں ٹوٹا پیالہ، بیگار، مزدور، ہرکارا، ہنڈولہ وغیرہ الفاظ بالکل عوامی ہیں۔ ان کا تعلق زندگی کے عام مشاہدات سے ہے۔ ان الفاظ کی استعمال کی خوبی یہی ہے کہ آتش نے اپنی غزلوں کو تخیل کی بلندی کے بجائے زندگی کے عام مشاہدات اور رویوں سے قریب رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ماورائی حقیقت کے بجائے مشاہدہ اور تجربہ اس کی بنیاد میں شامل ہے۔ پہلے شعر میں دل شکستہ کو بے قیمت قرار دے کر اسے ٹوٹے ہوئے پیالے سے تشبیہ دی ہے، یعنی اسے اگر کوئی خرید بھی لے تو وہ بے مصرف ہے۔ یہاں محض چند مثالوں پر اکتفا کیا گیا ہے، ورنہ ان کے کلام میں اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر سید اعجاز حسین کا خیال ہے کہ روزمرہ اور بول چال کا لطف آتش کے کلام میں بے حد مزہ پیدا کرتا ہے۔ رنگینی اور شوخی ان کے کلام کی دلکشی کو دوبالا کر دیتی ہے۔ آتش کی خوبی یہ بھی ہے کہ ان کے یہاں بہت سے الفاظ جنہیں غزل میں برتنا آسان نہیں، وہ روانی اور صفائی سے استعمال کر کے دکھا دیتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے احسن القصص، حافظ رخ کتاب محبوب کے ہیں ہم، یہ احسن القصص ہے ہمیں یاد ہو گیا۔ یعنی لفظ احسن القصص کو غزل میں اس طرح استعمال کرنا آتش کا ہی کارنامہ کہا جا سکتا ہے۔ میر کا بہت مشہور شعر ہے کہ تیرا رخ مخطط قرآن ہے ہمارا، بوسہ بھی لیں تو کیا ہے ایمان ہے ہمارا۔ یہاں چہرے کو قرآن کہا گیا ہے، جبکہ آتش کے شعر میں محبوب کے رخ کتابی کا حافظ کہا گیا۔ حافظ تو قرآن پاک کے ہی ہوتے ہیں جس میں عمدہ عمدہ قصے ہوتے ہیں قرآن پاک میں۔ 14ویں کا چاند یعنی 14ویں رات کا چاند، ماہ کامل جسے پورا چاند بھی کہتے ہیں، اردو شاعری کا ایک بہت ہی محبوب لفظ ہے۔ بہت سے شعراء نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ آتش کہتے ہیں کہ دل کو لازم ہے
خیال چہرے پر نور یار، 14ویں کے چاند سا اس گھر میں مہماں چاہیے۔ یار کے پرنور چہرے کا خیال دل کے لیے لازم ہے، یعنی ہر وقت وہ اپنے خوبصورت محبوب کے بارے میں سوچتا رہے۔ محبوب کے چہرے کو ہی 14ویں کے راستے تشبیہ دی ہے کہ اس جیسا گھر میں مہمان رہنا چاہیے۔ شطرنج امراء و رؤسا کا کھیل کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ تصور بھی ہے کہ اس کھیل میں بڑی ذہانت اور خاصی توجہ درکار ہوتی ہے۔ اس نوع کے الفاظ بھی آتش نے اپنی غزلوں میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیے ہیں۔ بازی عشق جز اندوہ و غم و رنج نہیں، کھیل لے ہر کوئی جس کو یہ وہ شطرنج نہیں۔ ان مثالوں سے آتش کی قاد الکلامی اور زبان و بیان پر ان کی دسترس کا کسی قدر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تصوف کی بے شمار اصطلاحوں سے گریز کیا گیا ہے، کیونکہ آتش نے تصوف کی بہت سی اصطلاحوں اور ان سے متعلق اپنے الفاظ کو اپنی غزلوں میں بہت ہی کامیابی کے ساتھ برتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آتش کی شاعری میں زبان و بیان اور اظہار کی جو صورتیں ہیں وہ محض قاد الکلامی پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت بھی ہیں کہ آتش ان کلاسیکی شعراء میں ممتاز حیثیت کے مالک ہیں جنہوں نے اردو شاعری بالخصوص غزل کو فکر و خیال اور جذب و احساس کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کے نہایت کامیاب نمونے ہمارے سامنے پیش کیے۔ بہت شکریہ۔